اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے بعد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اس ٹاپک پہ پہلے نہ تو کبھی پہلے بولا گیا ہے اور نہ ہی کچھ لکھا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک مافیا ہے تو ان کے خلاف لکھنا بولنا خطرناک ثابت بھی ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ عوام ان کو سپورٹ کرتی ہے، وہ ہے کہ آپ نے نام تو اکثر سنا ہوگا، عطائی ڈاکٹر، عطائی حکیم، جن کے پاس کوئی MBBS کی ڈگری تو نہیں ہوتی، لیکن گلی محلوں میں انہوں نے اپنے کلینک کھولے ہوتے ہیں اور بڑے چلتے ہیں، اور ان کی ریپوٹیشن بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور جناب وہ ڈاکٹر صاحب جن کے پاس MBBS کی ڈگری نہیں ہے اور ان کے پاس جناب کمال کی شفا ہے، ان کے ہاتھ میں 3 پوڑیاں دیتے ہیں، پہلی پوڑی پہ نزلہ زکام بخار ختم ہو جاتا ہے، 2 ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، کیونکہ وہ جو 3 پوڑیاں دیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں اسٹیرائڈ ہوتا ہے، جسے ڈیکاڈرون بھی کہتے ہیں۔ اور یہ اسٹیرائڈ ٹھیک ہے، کسی زمانے میں یہ مرتے ہوئے بندے سے نزاعی بیان لینا ہوتا تھا تو اس کو اس کا انجیکشن یا اس کی ٹیبلٹس دے دی جاتی تھی تو اس کی چند سانسیں بڑھ جاتی تھی، جان نکلتی ہوئی رک جاتی، اتنا تیز یہ خطرناک چیز ہے۔ لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے خطرناک ہیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے ہیپیٹائٹس C ہوتا ہے، اس سے لیور جگر جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اس سے گردے متاثر ہو جاتے ہیں، اس سے معدہ متاثر ہوتا ہے، اس سے اور کئی باڈی آرگنز جو ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، قدرے کمزور ہوتے ہیں، وہ بری طرح متاثر ہوتے ہیں، اور لوگ دھڑا دھڑ اسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ اس سے ڈگری چیک کریں، پوچھیں کہ آپ کی ڈگری کہاں ہے، آپ چیک تو کرائیں، آپ کہاں سے آپ نے MBBS کیا ہے، بتائیں تو صحیح کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، وہ دھڑا دھڑ ان کا ایک کمپاؤڈر ہے وہ، اور ڈیکاڈرون کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں جن کو ہم اسٹیرائڈ بولتے ہیں، وہ دباتے رہتے پیستے رہتے ہیں، اور وہ ساتھ دکھاوے کے لیے ساتھ پینے کا ایک شربت دے دیتے ہیں، اور یہ پوڑیاں ضرور کھانی جاتی کھا لینی ہے، اور اس کے بعد یہ شربت پینا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ بہتر ہونا شروع ہو جائیں، کل پھر آ کے مجھے پھر بتائیے گا، کل تک نوبت ہی نہیں آتی، بندہ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اندر جو نقصان ہوتے ہیں وہ معمولی سر درد، نزلہ زکام بخار، وہ معمولی چیز ہے، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن انتہائی خطرناک بیماریاں وہ لگ جاتی ہیں، پھر ان کا واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہیپیٹائٹس ہوتا ہے، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی، وہ ہیپیٹائٹس A B C اس کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں، اور آپ آج کل دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک دفعہ میں اپنی بیٹی کو جو ہاؤس جاب کر رہی تھی تو میں اس کو ہاسپٹل سے لینے کے لیے گیا تو وہ چپ تھی، خاموش تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے بیٹا، آپ کیوں خاموش ہیں؟ تو کہتی ہے مجھے کل پروفیسر صاحب نے، ظاہر ہاؤس آفیسر کی کیا وقت ہوتی ہے جب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر کوئی چیز کہے کہ یہ میڈیسن ریکمینڈ کرنی ہے، تو کل میں وہ میڈیسن، میرے پاس ٹائم کم تھا، رش زیادہ تھا، تو وہ میڈیسن گھر لے آئی تھی، گھر میں آ کے میں نے پڑھی تو وہ تو انتہائی خطرناک چیز ہے، تو آج میں نے پرسکرائب نہیں کی، تو پروفیسر صاحب نے مجھے بلایا اور مجھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ابھی تک کوئی کسی کو میڈیسن پرسکرائب نہیں کی، میرا یہ جتنی میڈیسن سیل ہوگی اس کے ریٹرن میں مجھے جرمنی کا وزٹ کروایا جانا ہے، تو یہ ابو بڑی خطرناک چیز ہے، میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا۔ میں نے کہا کیا ہے اس دوائی میں؟ تو میری بیٹی نے بتایا کہ اس میڈیسن کے استعمال سے جو پریگننٹ فیمیل ہیں ان کو یہ انجیکشن لگایا جائے گا، 1 نہیں 2 نہیں 3 لگائے جائیں گے وقفے سے، تو ان کا ہونے والا بچہ انتہائی صحت مند ہوگا،
انتہائی صحت مند ہوگا، سیب کی طرح اس کا رنگت ہوگی اور انتہائی خوبصورت ہوگا، لیکن یہ سب کچھ عارضی ہوگا۔ چند دنوں کے بعد اس کی رنگت جو ہے وہ تبدیل ہونی شروع ہو جائے گی، اور چند دنوں میں وہ اس کی رنگت سیاہ ہو جائے گی۔ لوگ یہ کہیں گے کچھ سایہ پڑ گیا ہے، کوئی کہے گا نظر لگ گئی ہے، حالانکہ وہ جو اس کو میڈیسن دے کر وہ اس کو عارضی چہرے پہ سرخی اور خوبصورتی تھی، وہ تو بیماری کی شکل میں تھی، اور بیماری نے حملہ کیا اور بچے کو جان سے لے گئی۔ میں ذاتی طور پر چونکہ طویل عرصہ کینسر کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں 6 ماہ کے بچوں کو کیمو لگ رہی ہوتی تھی، وینز چھوٹی چھوٹی وینز جل چکی ہوتی تھی، بازو میں نیڈل نہیں لگتی تھی، برینولا جو ہوتا تھا وہ پاؤں میں لگا رہے ہوتے تھے، کبھی کہیں لگا رہے ہوتے تھے۔ تو اور ساتھ ہی میں پوچھتا تھا جو سٹاف ہے ان سے کہ یہ بچہ بچ جائے گا، تو وہ سر نفی ایسے کہتے کہ نہیں، اس کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن والدین کی تسلی کے لیے، اور ڈاکٹر صاحب کا آرڈر ہے، سرکاری ہاسپٹل ہے، ہم تو پابند ہیں۔ یہ حال ہے ہمارے ڈاکٹرز کا، ہمارے پڑھے لکھے قاتلوں کا یہ حال ہے۔ یہ صحت مند بندے کو بھی کمزور کر دیتے ہیں، بیمار کر دیتے ہیں، لاغر کر دیتے ہیں، بیماریوں کا گڑھ بنا دیتے ہیں ایک صحت مند بندے کو، بچوں کو گرو نہیں ہونے دیتے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے، میں اس میں پھر کبھی بات کروں گا مجھے موقع ملا تو، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جھگیوں میں پلنے والے بچے جو ہوتے ہیں جن کا ناک بھی بہہ رہا ہے، پاؤں سے بھی ننگے ہوتے ہیں، معمولی سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے پاس کہاں اتنا پیسے ہوتے ہیں کہ بیمار ہو جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور وہ ماشاءاللہ ان کا قد جب دیکھتے ہیں تو 6 ساڑھے 6 فٹ قد ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان خطرناک بیماریوں سے بچے ہوتے ہیں۔ جو بچا کچا ہوتا ہے ہنستے کھیلتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور گرو کرتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے دست بدست گزارش ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، ہمیشہ صحت عطا فرمائے، میں تو دعا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس نعمت کا بار بار ذکر کیا ہے وہ پانی ہے، اور سب سے بڑی نعمت صحت کو قرار دیا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی صحت کا خیال کریں، اگر طبیعت خراب ہو تو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور اس کے بعد وہ آپ کو لکھ کے دیں گے ٹیسٹ، کہ یہ ٹیسٹ کروا کر آئیں، اس کے بعد ہم آپ کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں گے، تاکہ پھر پوری رپورٹ سامنے آ جاتی ہے، اس کے اکارڈنگلی وہ میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں۔ واللہ میں ابھی پچھلے دنوں جب امریکہ گیا تو مجھے گلا خراب ہوا، گلا جو خراب ہوتے ہوئے بگڑتا چلا گیا، بہت بگڑ گیا۔ تو میں نے بیٹے سے بات کی، بیٹا یہ میں کتنا عرصہ یہ تکلیف سہوں گا، تو بولا بھی نہیں جاتا، کہتے ابو یہاں اینٹی بائیوٹک نہیں ملتی، یہاں سے اینٹی بائیوٹک نہیں ملے گی، بہت مشکل ہے، ہم فیس بھرتے ہیں۔ کہتے آپ دیکھ لیں میرا بیٹا، یعنی میرا پوتا، کہتے اس کو بھی 1 ماہ ہو گیا فلو ہوئے، تو ہم جاتے ہیں تو وہ میڈیسن نہیں دیتے، وہ الٹا ایک چھوٹی سی ٹافی اس کو پکڑا کے ہنسا کھلا کر واپس بھیج دیتے ہیں۔ ہاں اگر خدا نخواستہ اس کو بخار ہو گیا تو پھر وہ پورا ٹریٹ کریں گے، ٹریٹمنٹ دیں گے، اور واقعی ہوا بخار ہوا، ایسا ہی ہوا، بخار جب ہوا تو وہ پوری ٹیم گھر پہ آئی، گھر پہ آ کے انہوں نے علاج کیا، اور پھر فالو اپ جو تھا وہ ٹیلی فون پہ وہ کرتے رہے، اور پھر ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ میرا بھی فلو نکل گیا۔ یعنی اینٹی بائیوٹک سے پوری دنیا گریز کرتی ہے، اور پاکستان کا کم و بیش ہر شہری یہ جو اسٹیرائڈ اور اینٹی بائیوٹک پہ چل رہا ہے۔ حالانکہ ایک بہت سینئر حکیم صاحب ہے، میں ان کی بڑی قدر اور عزت کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ سال میں 1-2 دفعہ یہ جو بلغم وغیرہ یہ نکلنی ضروری ہے، اس سے فالج کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ تو لیکن ادھر کیا ہے، ذرا سی بات ہوتی ہے تو اسٹیرائڈ دے دی جاتی ہے، یہ لے جی، یہ اسی وقت انسان کا وہ گلا تو ٹھیک ہو گیا، بخار تو اتر گیا، لیکن کڈنی گئی،
آپ کڈنی کے پیشنٹ پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے جتنے اب دیکھے ہیں، روز بروز کڈنیز کے پیشنٹ بڑھ رہے ہیں، ہیپیٹائٹس بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کئی خطرناک بیماریاں جن کا نام بھی نہیں سنا تھا وہ اب آ رہی ہیں۔ امیونٹی، دفاعی نظام ہمارا کمزور ہو رہا ہے، اور یہ میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، خدا را اس کو توجہ سے سنیے گا، یہ جو اسٹیرائڈ ہے یہ خاموش قاتل ہے۔ اسٹیرائڈ ایک خاموش قاتل ہے، خدا را اس سے بچیے کہ کسی بیمار، اللہ نہ کرے بیمار۔ پچھلے دنوں کی مجھے واقعہ یاد آ گیا، میرے کان میں کوئی پرابلم تھی، تو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، تو وہ بڑے اچھے تھے، انہوں نے کہا جی پہلے تو آپ یہ کان میں یہ میڈیسن ڈالیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ ایک ہفتے کے بعد آئے تو ہم آپ کے کان کی صفائی کر دیں گے، اور بالکل ٹھیک ہو۔ یہ بڑا اچھا انداز ہے، بجائے اس کے کہ مجھے کچھ اور میڈیسن دیتے، انہوں نے پراپر چیک کیا، چیک کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تھوڑا سارا فنگس ہے۔ میں نے ان کو بتایا ہاں مجھے فلو ہوا تھا تو اس کی وجہ سے شاید کچھ ادھر بھی فنگس وغیرہ آ گیا ہو۔ کہتے فنگس ہے، یہ میڈیسن ڈالیں گے تو اس کے کلاٹ بن جائیں گے، کلاٹ بنیں گے تو ہم اس کو مشین کے ذریعے سک کر لیں گے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب میں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر اسی طرح میں چیک اپ نہ کراتا، میں کسی یہ عطائی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا، تو مجھے وہ دے دیتے کوئی اسٹیرائڈ دیتے اور میرا کان بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ میں کہتا جی کیا بات ہے، یہ غلط ہے، یہ خاموش قاتل ہیں، ان سے دور رہیں، ان سے بچیں۔ پراپر ڈاکٹر جس نے MBBS کی ڈگری حاصل کی، اس نے کتنا عرصہ 5 سال تو تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد اس نے ہاؤس جاب کی، پھر اس کے بعد اس نے باقاعدہ پریکٹس شروع کی، تو وہ باقاعدہ پہلے چیک اپ کرے گا، آپ کی میڈیکل رپورٹس لے گا، پھر آپ کا علاج شروع کرے گا۔ تو خدا را اس خاموش قاتل دوائی سے بچیں، اور جو یہ عطائی ڈاکٹر گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو پڑیاں دیتے ہیں، ان سے بچیں۔ یہ ایک بہت بڑی، میں کہنا تو نہیں چاہیے، میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں کہ اس لوگوں سے، ان ایسے لوگوں سے بچیں اور پراپر ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروائیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، روز قیامت بغیر حساب کتاب کے بخش دے، خاتمہ بالانجام فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔